السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ کبھی معراج، کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا خدا، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ غلط فہمی ہمارے دماغ میں گھسائی گئی ہے کہ شب بارات جاگنے کی رات ہے۔ حالانکہ یہ جاگنے کی ہی نہیں بلکہ جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا آپ سے نہیں ہوتی تو گناہ کا کام کرنے سے اور فضول کام کرنے سے اچھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں اور فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور عبادت میں ہی آپ کی پوری رات لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسی اور کئی راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں، وہ بھی جاگ کر عبادت کرنے کی ہے۔ ہمیں تو صرف شب معراج، شب بارات اور شب قدر ہی معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جاگ کر عبادت کرنے کی کل 14 راتیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 محرم کی پہلی رات، نمبر 2 عاشورہ کی رات، نمبر 3 رجب کی پہلی رات، نمبر 4 رجب کی درمیانی رات، نمبر 5 رجب کی 27ویں رات یعنی شب معراج، نمبر 6 شعبان کی درمیانی رات یعنی جو آج ہے شب بارات، نمبر 7 عرفہ کی رات، نمبر 8 عید الفطر کی رات یعنی چاند رات جس کو ہم لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، نمبر 9 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 10 یعنی رمضان کی پہلی رات، نمبر 11 رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ کل 14-15 راتیں ہیں جو صرف جاگنے کی نہیں بلکہ جاگ کر عبادت کرنے کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی راتیں ہیں، جس میں سے ایک رات تو آج ہی ہے یعنی شب بارات کی رات، جس کے بارے میں بات کرنا آج ضروری ہے۔ اگر فضیلت سامنے ہوگی تو عبادت کرنے کا مزہ آئے گا اور ایک فیلنگ آئے گی اور طبیعت لگے گی۔ دیکھیے، عبادت کرنے والوں کے لیے تو ہر رات شب قدر اور شب بارات ہے اور ہر دن عید کا دن ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ رات کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے اس رات کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو واقعی میں ایسا لگے گا کہ کتنی خوبصورت اور کتنی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے 7 دروازوں کو میں نے کھلا ہوا پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے وہ تمام دروازے نظر آ رہے تھے، اس کے سامنے کھڑے فرشتے بھی نظر آ رہے تھے اور ان کے پکارنے کی آواز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے رہی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ شب بارات جو امت مسلمہ کو ملی ہے اور ملنے والی ہے۔ یاد رکھیے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال شب بارات میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نصیب میں آج کی یہ رات نہیں تھی، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن ہمارے نصیب میں شاید شب بارات ہے اور ہم زندہ ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شب بارات کی رات ہمیشہ نصیب کرے، اور ہم ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے مقدر میں شب بارات لکھ دے تاکہ ہم ہر مرتبہ اللہ رب العزت سے رو دھو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو میرے بھائیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مکمل نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا
کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ صبح ہونے تک کھلے رہیں گے اور صبح ہونے تک یہی آواز لگائی جاتی رہے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ رب العزت دوزخ کی آگ سے بہت زیادہ بندوں کو آزادی دیتا ہے۔ کتنے بندوں کو آزادی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ بنو کلب کے بارے میں آتا ہے کہ اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں تھیں۔ جس قبیلے کے پاس بکریاں ہی بے حساب ہو ان کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ یعنی بے حساب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے، اس شب بارات کی برکت سے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، خلاصی دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ شب نصیب فرمائے اور اس شب میں عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی، ذکر کرنے کی، دعا کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری خصوصیات شب بارات کی، بہت ساری خصوصیات ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔